2013 میں نواز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم شروع کی، جس کا سربراہ اس نے اپنی بیٹی مریم نواز کو بنایا۔ اس اسکیم کے تحت ہر ایک درخواست کے ساتھ 100 روپے کی فیس مقرر کی گئی۔ فیس وصول کرنے کے لیے نیشنل بینک کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ دیا گیا جو مریم کے اپنے نام پر ہی کھولا گیا تھا۔ اس اسکیم کے لیے ملک بھر سے ٹوٹل 1,70,00,000 درخواستیں جمع ہوئیں۔ 100 روپے فی درخواست کے حساب سے 170 کروڑ مریم نے ذاتی اکاؤنٹ میں وصول کر کے استعفیٰ دے دیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے والد نواز شریف نے اس کا استعفیٰ فوراً ہی قبول کر لیا، جس کے بعد آج تک مریم سے وہ 170 کروڑ روپے کسی نے واپس نہیں مانگے، جبکہ دوسری جانب اس 1 ارب روپے کے قرض فنڈ میں سے کسی ایک بھی پاکستانی کو 1 روپیہ بھی قرض نہ دیا گیا، کیونکہ یہ اسکیم شروع ہی فراڈ کی نیت سے کی گئی تھی۔ پاکستانی قوم کے ساتھ اس نام نہاد شریف فیملی نے یہ کوئی پہلا فراڈ نہیں کیا۔ نواز شریف نے 1985 میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب 5 ارب روپے کا غبن کیا، پھر پیلی ٹیکسی اسکیم، پھر قرض اتارو ملک سنوارو اسکیمیں شروع کی اور ان سے ہونے والی ساری آمدنی لندن بھجوا دی۔ 1985 میں روزنامہ پاکستان، جو اس وقت پاکستان کا صفحے اول کا اردو اخبار تھا، روزنامہ جنگ کے بعد یہ واحد اخبار تھا کہ جس کے پاس کلر پرنٹنگ کی سہولت موجود تھی۔ اس کے مالک اور ایڈیٹر حاجی اکبر مرحوم شومئی قسمت سے نواز شریف پر ایک تنقیدی آرٹیکل لکھ بیٹھے۔ ان کو بے نظیر کے خلاف نواز شریف کی انتخابی مہم کا انداز اچھا نہ لگا، جس میں نواز شریف نے ہیلی کاپٹر سے بے نظیر کی ایڈٹ کی ہوئی ساحل سمندر پر بالکل اریاں تصاویر گرائیں اور پھر تحریک عدم اعتماد کے نام پر چھانگا مانگا کا ڈرامہ سٹیج کیا۔ نواز شریف نے ہی پاکستان میں گندی سیاست میں چمک کا پہلی دفعہ اتنا کھل کر استعمال کیا، تب نواز شریف کی ہی جانب سے ہارس ٹریڈنگ اور لوٹے کی اصلاحاتیں سیاستدانوں کے لیے متعارف ہوئیں۔ 1990 میں نواز شریف نے برسر اقتدار آتے ہی حاجی اکبر صاحب کو جیل میں ڈال دیا اور ان کا اخبار بما پریس ضبط کر لیا، جس کی اس وقت ویلیو 5 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پاکستان میں $1 16 روپے کا تھا۔ بوڑھے حاجی صاحب جیل میں بیمار پڑ گئے اور ان کو علاج معالجے کی سہولت بھی نہ دی گئی۔ حاجی صاحب کا اسی بیماری سے انتقال ہو گیا جو در حقیقت ایک قتل عمد تھا۔ حاجی اکبر کی فیملی بالکل کلاش ہو گئی۔ نواز شریف نے روزنامہ پاکستان کا ڈکلیریشن 5 لاکھ روپے کے عوض مشہور زمانہ چمچا گیر لفافہ صحافی مجیب الرحمان شامی کو دے دیا، اور پریس بما آفس بلڈنگ اور تمام اثاثہ جات بھی اس بکاؤ آدمی کے حوالے کر دیے، بلکہ لبرٹی چوک کے پیٹرول پمپ کی لیز بھی اسے ہی دے دی۔ نواز شریف کی یہ کوئی اقلوتی نوازش نہیں تھی، بلکہ نواز شریف نے پرائیویٹائزیشن کے نام پر ملک کے بہت سے قیمتی ادارے اپنے فرنٹ مین میاں منشا کے ذریعے خود ہتھیا لیے، اور مسلم کمرشل بینک صرف 88 کروڑ میں میاں منشا کے نام کر دیا، جبکہ مسلم کمرشل بینک کے صرف ہیڈ آفس ہی کی قیمت اس سے زیادہ تھی۔ یہ براہ راست نواز شریف کے احکامات پر ہوا اور کوئی بیڈنگ بھی نہیں کروائی گئی۔ پھر جمائمہ خان پر ٹائلوں کی سمگلنگ کا مقدمہ بنوا کر اندر کروا دینا، شدید ہراساں کر کے پاکستان چھوڑنے پر مجبور کرنا، نعیم بخاری کی گلوکارہ بیوی طاہرہ سید کو اپنی دولت سے اندھا کر کے پھنسا لینا اور نعیم بخاری سے طلاق دلوا دینا، ماڈل ٹاؤن میں 14 نہتے لوگوں کا قتل، یہ سب کچھ نواز شریف کی ہی مرہون منت ہوا۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو نواز شریف کے اپنے ہی شہر لاہور کے کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری ہسپتال سے علاج نہ کروانے کی وجہ سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ جب انہیں کسی بھی سرکاری ہسپتال لے جایا جاتا ہے تو انہیں یاد آتا ہے کہ یہ سب کمیشن کھا کر بنائے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا انہیں یاد آتا ہے کہ یہاں ہم نے سب ڈاکٹرز رشوتیں لے کر لگائے ہیں، جو ان کے ایک اشارے پر رات کے 12 بجے بھی گرلز ہاسٹل میں گھس جانے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے۔ دواؤں کا انہیں پتا ہوتا ہے کہ حنیف عباسی جیسے کی کمپنی میں 2 نمبر بنتی ہیں، اس لیے انہیں ذرا سی بھی کھانسی کے علاج کے لیے لندن ہی کے کسی اعلیٰ ہسپتال جانا پڑتا ہے۔ پاناما لیکس سے فرار اختیار کر کے اوپن ہارٹ سرجری کے ڈرامے کی بیس پر لندن جانے والا نواز شریف کبھی تو لندن کی سڑکوں پر شاپنگ اور وہاں کے میکڈونلڈ سے رنگر برگر کھاتا نظر آتا ہے، اور کبھی واک کرتا۔ چلیں فرض کر لیں کہ اگر نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی بھی تھی اور یہ بلڈ پریشر، شوگر اور انجائنا کا پیشنٹ ہے بھی صحیح، تو بھی جب یہ 2-3 دن تک سڑکوں پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں نکالا کی صدائیں بلند کرتا رہا، تب اس کی یہ بیماری کہاں تھی؟ اگر یہ قوم کے ساتھ جھوٹ، مکر، فریب اور بیماری کا ڈرامہ نہیں کر رہا تھا تو اس کے دونوں بیٹے ایک بار بھی اس کی خیر خیریت دریافت کرنے پاکستان کیوں نہیں آئے؟ آج یہ سب جان لینے کے باوجود جو شخص بھی نواز شریف کو بے گناہ، معصوم، ایماندار اور بیمار سمجھتا ہے تو وہ اپنی عقل کے اوپر کلو اللہ احد پڑھ